مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كما ورد في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراغ زندگی پروگرام میں آج ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کیا صرف یہ جو دنیا کی زندگی ہے صرف یہی زندگی ہے، یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو ان دونوں زندگیوں کے پیدا کرنے والے کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت اور اہمیت ہے، اور جو اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے اس کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے. آغاز میں آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 17 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو گویا کہ اس کے اندر یہ بلٹ ان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور اپنی قیمت اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ زندگی زیادہ اہم تر ہے. لیکن عمومی رویہ، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی جس کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری پین پکچر ہے. تو اللہ نے ہماری تصویر حالی یہاں پر بیان فرما دی کہ جو اصل زندگی ہے اس کو تم بھولے بیٹھے ہو اور تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ مضمون قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ بھی آیا اور تفصیل کے ساتھ بھی جگہ جگہ آیا. ایک آیت کے اندر بھی اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اس حقیقت کو واضح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم دیے جاؤ گے اپنے بدلے پورے قیامت کے دن. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. دارالجزا وہ تو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. اور فرمایا وَفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس دن قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے جو کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی اگر دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بسر نہیں کی جا رہی ہے، اگر اس فلسفہ حیات کے تحت زندگی گزاری جا رہی ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، اگر فلسفہ حیات یہ ہے تو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. یہی مضمون سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت نمبر 64 وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر وہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا مقام، تو آخرت کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے. یعنی میرے اور آپ کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کر لیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے.
یہی پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھاتا رہتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے، آج ہمارے دلوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے جو دنیا کے کام سلجھ کے نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، ورنہ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، دنیا کے سب سے سچے ترین شخص، اور ان کی بات بھی اصل میں ان کی اپنی بات نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے خواہش نفس سے نہیں فرماتے ہیں، وہ تو وہی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھاتا رہتا ہے۔ اس کے پاس دنیا بھی آتی ہے مگر ناک رگڑتی ہوئی۔ آخرت کی فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے طے کر دیا ہے دنیا کا حصہ بھی اس کو مل کر رہے گا، لیکن اس کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، بلکہ دنیا خود ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آئے گی۔ اس کے برعکس جو دنیا کی فکر میں مشغول ہو رہے، یعنی آخرت کو بھول جائے اور صرف اس دنیا کی فکر میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا احساس مسلط کر دیتا ہے۔ ڈیپینڈنٹ ہے، ہر وقت جو ہے وہ محتاج ہے۔ کہاں صرف ایک اللہ کی ڈیپینڈنسی اور کہاں اپنے سائے کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا احساس مسلط کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے، اور ساری فکر کے باوجود بھی دنیا اس کو اس سے زیادہ نہیں ملتی جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ دنیا تو اگر ہم آخرت کی فکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اس کے برعکس اگر ہم اس دنیا کی فکر میں لگ جائیں تو پھر بھی یہ دنیا جتنی اللہ نے طے کر دی ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گی، لیکن اس کے بعد سے لیے جو ہے وہ بہت ہی محتاجی کا اس پر احساس اور اس کے معاملات الجھے رہیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کافر اور منکر جو اللہ کے باغی بھی ہیں، جو اللہ کی مان کر نہیں چلتے ہیں، وہ تو دنیا میں بہت پھلتے پھولتے ہیں، اور بندہ مومن اس کو تو دونوں قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید اس بات کا بھی جواب دیتا ہے۔ سورہ ہود کی آیات 15 اور 16 میں فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی طلب رکھتا ہو، ارادہ کرتا ہو، چاہتا ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زیبائش اور زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم بھی اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اسی دنیا کے اندر، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جاتی، ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے آگ کے، سوائے دوزخ کے، سوائے جہنم کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ان کے سارے وہ اعمال حبط ہو گئے، اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں باطل ثابت ہوں گی، ان کے یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، صرف دنیا کی زندگی کے لیے کوشش، محنت و جدوجہد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو، جو صرف دنیا کی زندگی کی زیب و زیبائش کا طالب ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے سارے جو اعمال کا بدلہ جو کچھ بھی ہے اس کو دنیا میں مال و دولت کی شکل میں اور آسائشوں کی شکل میں جو ہے عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے کہ کافر دنیا میں کیوں پھلتا پھولتا ہے۔ یہی بات سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 میں آتی ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے کافر لوگ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور وہاں ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی ساری اچھی اور چیزیں، لذتیں تھیں وہ دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے، واستمتعتم بها، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، پس آج کے دن تو تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس لیے کہ تم زمین کے اندر جو استکبار اور تکبر کی روش اختیار کرتے تھے بغیر الحق، ناحق طور پر، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم زمین کے اندر فسق و فجور کرتے والے تھے۔ تو یہ ہے معاملہ، اگر دنیا کا طالب ہے
دنیا میں جو اس کا مقدر ہے حصہ اس کو مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے جہنم اللہ نے طے کر دی ہے، اور اس وجہ سے کافر دنیا میں بظاہر زیادہ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس جو آخرت کا طالب ہے اس کو کیا اللہ دنیا سے محروم رکھتا ہے؟ نہیں، فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ، سورہ شورى آیت نمبر 20، جو کوئی بھی ارادہ رکھتا ہو آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ہم اس کی کھیتی کو جو ہے وہ اس میں سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی بھی دنیا کی زندگی کی کھیتی کا طلبگار ہو، نؤتہ منہا، اسے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں کچھ حصہ، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے شخص کے لیے جو دنیا کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی بھی ارادہ رکھتا ہو آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور وہ اس کے لیے سعی و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے، وہو مؤمن، اور وہ ہو صاحب ایمان، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں مشکور ہوگی، مقبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا، اور جس شخص کو اپنی آخرت محبوب ہوگی تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اے لوگو، تم باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہو جانے والی زندگی پر ترجیح دو۔ باقی رہنے والی زندگی وہی ہے جو اللہ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ تو اصل پرائرٹی، اصل ایمفیسس وہ ہونی چاہیے آخرت، دنیا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے ایسے عمل کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ یعنی دنیا میں زندگی گزاری جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اگر جو ہے زندگی گزاری جائے تو یہ بہت قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الدنیا، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس شخص کو ہر گھڑی یہ فکر لگی ہے کہ میں نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی پالے گا، اس کے نتائج بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کے بھی اثرات دیکھے گا، تو اسے اس جواب دہی کے وقت سے پہلے چین اور اطمینان کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، جسے فکر ہی نہ ہو، جو بے فکر ہو، تو وہ جو ہے اس کی بات دوسری ہے۔ مومن اپنے اعمال کے حساب سے ان کی جواب دہی کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر تم سے لازماً اس دن جو ہے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو ہر کام وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کرنے کا اپنے آپ کو پابند پاتا ہے۔ ان جو ہے ریسٹرکشنز، ان کنسٹرینٹس، ان لیمیٹیشنز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کے لیے دنیا ایک ایسے قید خانے سے کم نہیں جہاں اس کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں۔ کافر کو چونکہ آخرت کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسا بے فکر ہے جیسا کہ ایک جنتی جنت میں پہنچ کر مطمئن اور بے فکر ہوگا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مومن تو جو کچھ فکر و پریشانی، اس کی جو بھی فکر و پریشانی ہے وہ صرف دنیا میں ہے، اس کے بعد اس کے لیے سکون ہی سکون ہوگا، اور کافر کے لیے جو کچھ بھی عیش و عشرت ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد اپنے کفر کی پاداش میں، اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں اسے ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں سمجھا۔ اس لیے یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر کے لیے یہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اپنی اہمیت اور اس کے اندر پورا جو مال و اسباب ہے، جو زر و جواہر ہیں، جو سونا چاندی ہے، ان کی نزدیک، اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ سورہ زخرف آیات 31 سے 36 میں اللہ نے اس بات کو نازل جو ہے واضح فرمایا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ،
علی رجل من القریتین عظیم. ایک اعتراض ان کفار کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے یہ در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے. کہتے یہ ہے کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا ہمارے جو ہے ان دو شہروں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ اس کا جواب دیتا فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کا قرآن یہ تو اللہ کی رحمت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی کی معیشت اس کو بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند فرمائے. لیتخذ بعضنا بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت یعنی قرآن مجید یہ تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی دولت ہے وہ تو تیرے پروردگار کی یہ سب سے بڑی رحمت یہ قرآن مجید. اس لیے کہ لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ روپیہ، پیسہ، کار، کوٹھی، بنگلہ، پوزیشن، سٹیٹس، یورو، ڈالر، سونا، چاندی. اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر چلنے والے ایک ہی کفر و شرک پر جمع ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو بنا دیتے ہم اس شخص کے لیے جو رحمان کا کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اس کی وقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے گھر کو جو ہے ہم چاندی کا بنا دیتے اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کی بنا دیتے. وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کے بنا دیتے. وَزُخْرُفًا، اور چاندی کے نہیں سونے کے بھی بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کا سب کچھ نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے برتنے کے سامان کے، سوائے the disposable items of this world. جیسے آپ ڈسپوزیبل کراکری استعمال کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں، یہ دنیا اور اس کے سارا ساز و سامان، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت، اس کی وقت اللہ کے نزدیک جو ہے ایک برتنے کے سامان ڈسپوزیبل کراکری کی بھی نہیں ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے پروردگار کے ہاں متقین کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کے ذکر سے جو ہے آنکھ بند کر لیتا ہے، اور رحمان کا سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا یہ قرآن. فرمایا نقید لہو شیطانا، اس پر تو ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فہو لہو قرین، اور پھر وہی جو ہے اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور اس کا مال و متاع جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ تو اللہ جو ہے اس کے نزدیک اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کے جو ہے وہ بیڈز، یہ جو ہے چاندی کے ہی نہیں سونے کے بھی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک دیز آر دا ڈسپوزیبل آئٹمز آف دس ورلڈ. حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ جو مردہ بکری کا بچہ ہے اس کو 1 درہم میں مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی ادنا چیز کے بدلے میں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا بکری کا بچہ جو ہے حقیر اور ذلیل ہے. اللہ کے نزدیک دنیا اور معافیہا جو اس کے اندر ہے یہ سب کا سب اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو قرآن مجید میں بار بار واضح فرمایا کہ اگر اس غفلت میں یہ زندگی گزاری جا رہی ہے تو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا اعلموا، خوب اچھی طرح سے جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وزینت، زیب و زیبائش اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر و مباحات کا جتلانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت اس کو جو ہے اس میں آگے نکل جانے کی کوشش. یہ 5 سٹیجز زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ان 5 الفاظ کے اندر ہمارے سامنے واضح فرما دی ہیں. لعب
بچپن، جب کہ ابھی جو ہے بالکل انسان معصومانہ کھیل جو ہے اس کے اندر جو ہے پیدائش سے لے کر جو ہے 5-6 سال تک کی عمر کا وقفہ. اس کے بعد کہا لہو، لذت آمیز تماشا، یہ 6 سے لے کر 12 برس تک کی زندگی. کھیل اور کھیل کود میں اب تقریب اور شرارت کا عنصر بھی جو ہے نمایاں ہونا شروع ہو گیا. نازک وقت ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگلی سٹیج فرمائی وزینتن، یہ جو ٹین ایج سے شروع ہو کر کب و بیش 25-26 سال تک جو ہے یہاں انسان کی سب سے بڑی جو ہے پرائرٹی جو ہے زیب و زیبائش، زینت، وضاقتہ، تراش خراش، بناؤ سنگھار، فیشن، اس میں آتے جاتے ہوئے آئینہ دیکھنا اور ان چیزوں میں حساسیت کا بڑھ جانا. اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر جب انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے تو آپس میں فخر و مباحات کا جتلانا، میری حیثیت، میرا سٹیٹس، میری جائیداد، میرا کاروبار، عزت، شہرت، ان چیزوں میں مقابلہ اور فخر میں بازی لے جانے کی کوشش. مال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ جناب مال جاتا ہے تو جائے، مونچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس سٹیج کی جو ہے اپنی خصوصیت ہے. اور پھر زندگی کی آخری سٹیج وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی کثرت میں آگے نکل جانے کی کوشش. اس میں جو ہے انسان جو ہے اب جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے مال جمع کرنا اپنے لیے ہو گیا ہے تو اگلی نسلوں کے لیے کر جاؤ، یہاں تک کہ مال ہاتھ سے نہ جائے، مونچھ نیچی ہوتی ہے تو ہو جائے. لیکن فرمایا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس کی مثال تو ہے جیسے بارش کی، کاشتکار کو اس کی کھیتی جو اس بارش کے نتیجے میں بہت زیادہ بھلی لگتی ہے. ثُمَّ يَهِيجُ، پھر وہ کھیتی زور پکڑتی ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، لیکن اس کے بعد پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اور پھر وہ چورا چورا جو ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی کے یہ 5 سائیکل، اس لیے کہ ان 5 سائیکلوں کے بعد انسان کو بالآخر قبر میں جانا ہے. کھیتی بھی چورا چورا ہو گئی، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے. لیکن دنیا کی زندگی تو یہاں ختم ہو گئی. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اس کے بعد ہے اصل مرحلہ. آخرت میں بڑا کڑا عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اس کی رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اگر تم اس حقیقت کو نہیں سمجھے ہو تو پھر جو ہے یہ دنیا کی زندگی اگر ان 5 سٹیجز میں گزار کر چلے آئے تو یہ سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو ترجیح دیں؟ تو اس اعتبار سے اللہ فرما رہا ہے کہ اب کمپیٹ کرنے کا میدان سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت اختیار کرو، دوڑو، کمپیٹ کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. انسان میں ایک ہیلتھ سینس آف کمپٹیشن ہے، اس کو پازیٹیولی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کمپٹیشن کا میدان یہ دنیا اور اس کی آسائشیں جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ، اس جنت کے حصول کے لیے. عرضها كعرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے. زمین اور آسمانوں کی وسعت ختم ہو جائے گی، جنت کی وسعتیں ختم نہیں ہوگی. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو گویا کہ یہ دنیا اس کو استعمال کیا جائے آخرت کی تیاری کے لیے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی مسافر ہے، کوئی اجنبی ہے، اور عابری سبیل، یا کوئی جو ہے راستہ طے کرنے والا مسافر. اور اصل جو ہے وہ کوشش اور محنت وہ ہونی چاہیے آخرت کی تیاری کے لیے، اس لیے کہ دنیا کی یہ مہلت یہ غنیمت ہے. ایک بار جمعے کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے لیے کچھ حدیں ہیں، کچھ نشان ہیں، وہیں ٹھہر جا کرو. تمہارے لیے ایک انتہائی حد ہے، اپنی اس حد پر رک جایا کرو. مومن 2 خوف کے درمیان جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. ایک گزری ہوئی عمر کے بارے میں اسے کھٹکا ہے کہ نہ جانے اللہ پاک نے اس میں اس کے لیے کیا کیا ہے، یعنی جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں. اور دوسرا باقی عمر کے بارے میں اسے ڈر ہے کہ نہ معلوم اللہ اس کے بارے میں کیا کرنے والا ہے. بس مومن کا یہ فرض ہے کہ اپنی ذات سے اپنے لیے ذات راہ جمع کر لے، یہ آخرت کے لیے تیاری کر لے. اپنی دنیا سے اپنی آخرت کا توشہ لے لے، اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے کے لیے ذات راہ لے لے، اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کا توشہ لے لے، اس لیے کہ بیماری سے آنے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو. تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہو. مسلمانوں، اللہ کی قسم،
جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، موت کے بعد اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پھر تو ہر انسان کا گھر یا تو جنت ہے یا جہنم۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے، جو وہاں جہاں بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے آخرت کی تیاری کے لیے، اور اس اعتبار سے یہ بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کے حضور میں سچی توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی جو ہے بہت ہی خوبصورت سامان حیات دے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت متعینہ تک کے لیے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہ ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ گویا کہ اگر جو ہے اللہ کے بن جائیں تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی جو ہے اس کے سامان کو بھی اللہ نے پھر متاع غرور نہیں کہا، پھر متاع حسن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ زندگی اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لیے متاع حسن بن جائے، یہ ہماری آخرت کی تیاری کا ایک ذرعی موقع ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ آمین۔ مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام